بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فرست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں۔ حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس۔ ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ امریکی جہاز نے ایرانی ڈرون مار گرایا۔ IRGC کی کشتیاں جارحانہ انداز میں امریکی ٹینکر کے قریب پہنچ گئیں۔ جمعے کی بات چیت سے پہلے تناؤ بڑھانے والے واقعات۔ وائٹ ہاؤس نے کہا بات چیت شیڈیول کے مطابق ہوگی۔ ایران بات چیت کو ترکی سے عمان منتقل کرنے کا خواہش مند۔ عباس اراغچی نے خطے کے فارن منسٹر سے کی بات چیت۔ اسرائیل نے ایک بار پھر جنگ بندی کی دھجیاں اڑائیں۔ الگ الگ حملوں میں 21 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں 1 شہید۔ طیب اردوان کی محمد بن سلمان سے ملاقات۔ سعودی عرب اور ترکی سیریا کی دوبارہ تعمیر اور استحکام کے لیے کام کریں گے۔ معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو گھر پر حملہ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا۔ ترپولی حکومت نے کہا شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ یوکرین اور رشیا کے بیچ ابوظہبی میں دوسرے دور کی بات چیت شروع۔ زیلنسکی نے کہا ماسکو سمجھوتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی گڑبڑ۔ لوک سبھا میں وزیر اعظم مودی کے خطاب کو آخری لمحے میں ملتوی کر دیا گیا۔ ممتا بنرجی SIR کیس میں وکیل کی حیثیت سے پیش ہوئیں۔ کانگریس نے کہا گیانیش کمار کے خلاف مواخذے کی تحریک پر کام کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے شروعات۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ترکی میں بات چیت کے بالکل پہلے امریکہ کے ایک طیارہ بردار جہاز نے ایران کے ڈرون کو مار گرایا، جس سے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ امریکی جہاز نے ایک ڈرون کو مار گرایا جو جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ واقعہ بحر عرب میں پیش آیا۔ اس سے پہلے آبنائے ہرمز میں بھی تناؤ بڑھانے والا ایک اور واقعہ پیش آیا، جس میں ریولیوشنری گارڈز کی 2 کشتیاں امریکہ کے ایک ٹینکر کے قریب پہنچی۔ معلوم ہوا کہ ان کشتیوں کے ذریعے جہاز کو ضبط کرنے کی دھمکی دی گئی۔ امریکی فوج کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ دونوں ملکوں کے بیچ جمعے کو ترکی کی میزبانی میں نیوکلیئر بات چیت ہونے والی ہے۔ اس بات چیت میں حصہ لینے کے لیے کئی ملکوں کو بلایا گیا ہے، جن میں سعودی عرب، UAE، قطر اور پاکستان جیسے ملک شامل ہے۔ یہ پہلا واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں USS ابراہم لنکن جہاز نے ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ایران کی نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی اور کہا کہ ایران نے اپنے ایک ڈرون سے رابطہ کھو دیا ہے جو سرویلنس مشن پر تھا۔ اس واقعے کے چند گھنٹوں بعد ایرانی کشتیوں اور امریکی ٹینکر کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے دوران ایرانیوں نے ریڈیو کال کے ذریعے خبردار کیا کہ وہ ٹینکر پر سوار ہو کر اسے ضبط کر سکتے ہیں۔ یہ ٹینک
ٹینکر اس وقت آبنائے ہرمز کے قریب تھا۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ وہ انٹرنیشنل واٹر میں سفر کر رہا تھا۔ یہ واقعات ایک ایسے وقت پیش آئے ہیں جب ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے سے ہی تناؤ پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں معاشی مسائل پر ہونے والے احتجاج کے دوران گڑبڑ میں ہزاروں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے، جس کے بعد امریکہ نے ایران پر حملے کی دھمکی دی اور اپنے جہازوں اور سپاہیوں کو علاقے میں روانہ کیا۔ ایران نے بھی کہا کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے میں اچانک ترکی میں بات چیت کا اعلان ہوا۔ فی الحال یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا جمعے کی بات چیت بحر عرب اور آبنائے ہرمز کے تازہ واقعات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے کہا کہ فی الحال بات چیت شیڈول کے مطابق ہوگی۔ یہ بات چیت استنبول میں ہونے والی ہے، جس میں ایجپٹ، عمان، پاکستان، قطر، سعودی عرب اور UAE کے فارن منسٹرز بھی حصہ لیں گے۔ ایسی بھی خبریں ہیں کہ ایران چاہتا ہے کہ بات چیت کے مقام کو تبدیل کیا جائے اور بات چیت عمان میں رکھی جائے۔ عمان نے اس سے پہلے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی تھی۔ اس بات چیت میں امریکہ کی طرف سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور ایران کی طرف سے وزیر خارجہ عباس عراقچی حصہ لینے والے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان بھی بات چیت کے موقع پر موجود رہیں گے۔ ایسی خبریں آئی ہیں کہ صدر طیب ایردوان میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد چاہتا ہے کہ فوجی کارروائی کا خطرہ ٹل جائے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کنفرم کیا کہ پاکستان کو ترکی بات چیت میں حصہ لینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایران امریکہ بات چیت سے پہلے ایران اور دوسرے ملکوں کے فارن منسٹرز کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ عباس عراقچی نے ایجپٹ کے وزیر خارجہ کے ساتھ سب سے پہلے بات چیت کی۔ سورسز نے بتایا کہ عباس عراقچی اور بدر عبداللطیف نے خطے کے موجودہ حالات پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ عباس عراقچی نے سفارتی کوششوں میں مدد کے لیے ایجپٹ کی تعریف کی۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ قاہرہ خطے میں امن چاہتا ہے۔ عباس عراقچی نے کویت، ترکی، قطر اور عمان کے فارن منسٹر سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے موجودہ حالات پر تجویزوں کا تبادلہ کیا۔ ایرانی وزیر نے قطر، ترکی اور عمان کی طرف سے تناؤ کم کرنے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا اور ان کی تعریف کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ فی الحال بات چیت کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بات کہی۔ اسرائیل نے غازہ میں جنگ بندی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کئی حملے کیے، جن میں کم سے کم 21 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے ٹینٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیکل سورسز اور مقامی لوگوں نے بتایا کہ مختصر وقت میں 2 بار المواسی میں ٹینٹس کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ غازہ کے ہاسپٹلز نے کنفرم کیا کہ الگ الگ مقامات پر حملوں میں 21 لوگ جاں بحق ہوئے۔ 13 فلسطینی غازہ سٹی کے الزیتون اور طوفہ علاقوں میں جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے خان یونس کے بعد دوسرے علاقوں میں بھی فائرنگ کی۔ اکتوبر 2025 میں جنگ بندی سمجھوتے کے بعد بھی تقریباً ہر روز اسرائیل غازہ میں حملے کر رہا ہے۔ جبالیہ کے ایک کیمپ میں بھی حملے کی خبر ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں اب تک کم سے کم 527 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ نارتھ غازہ میں یلو لائن کے قریب ہتھیار بند لوگوں کی فائرنگ سے ایک آرمی آفیسر بری طرح زخمی ہوا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جریکو میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا اور بعض دوسرے اس واقعے میں زخمی ہوئے۔ غازہ کے علاوہ مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں کی گئیں۔ مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر دھاووں میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ترکی الگ الگ شعبوں میں آپسی تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کا پابند ہے۔ طیب ایردوان نے کہا کہ کراؤن پرنس اور انہوں نے سیریا کے بارے میں بات چیت کی۔ سیریا میں امن و استحکام کے لیے ترکی کوششیں جاری رکھے گا۔ وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ترکی کے صدر نے اعلیٰ سطح کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ریاض کا دورہ کیا۔ انہیں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ریاض کے ڈپٹی گورنر پرنس محمد بن عبد الرحمن نے وداع کیا۔ ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، جس میں علاقائی سالمیت اور امن کی حفاظت کے لیے سیرین حکومت کی کوششوں کی تعریف کی گئی اور سیریا کی دوبارہ تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا گیا۔ بیان میں اسرائیل کی طرف سے سیریا کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی اور سیریا سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سیریا کے تمام
قبضہ کیے ہوئے علاقوں سے باہر نکل جائے۔ بیان میں سودان، فلسطین اور یمن میں بھی امن و استحکام بحال کرنے پر زور دیا گیا۔ دونوں ملکوں نے غازہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے اور سیز فائر پر عمل کرنے پر زور دیا گیا۔ ترکی نے یمن بحران کو حل کرنے کی کوششوں کے لیے سعودی عرب کی تعریف کی۔ سعودی عرب اور ترکی نے سوڈان میں سوڈانیوں کے کنٹرول والی حکومت بنانے کی کوششوں سے اتفاق کیا۔ اس سے پہلے کراؤن پرنس نے ریاض کے اریماما پیلس میں طیب اردوان کا استقبال کیا، جہاں ان دونوں لیڈرز نے بات چیت کی۔ لیبیا کے سابق ڈکٹیٹر معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو ان کے گھر پر حملہ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا۔ ان کی پولیٹیکل ٹیم نے بتایا کہ 53 سالہ سیف الاسلام کو نقاب پوش بندوق برداروں نے دارالحکومت تریپولی سے 136 کلومیٹر دور زنتان شہر میں ان کے گھر پر ہلاک کیا۔ بیان میں اسے بزدلانہ ہلاکت قرار دیا گیا۔ بتایا گیا کہ حملہ آوروں نے پہلے سیکیورٹی کیمرے بند کر دیے تاکہ ان کی کارروائی کا کوئی ثبوت نہ رہے۔ سیف الاسلام قذافی کوئی عہدہ نہیں رکھتے تھے۔ انہیں کسی وقت تیل کی دولت سے مالا مال نارتھ افریقہ کے ملک کی ایک اہم شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ معمر قذافی نے لیبیا میں 40 سال سے زیادہ حکومت کی۔ انہیں عرب بہار کے بعد ہونے والی خانہ جنگی کے دوران ہلاک کیا گیا تھا۔ اس خانہ جنگی یا سول وار میں امریکہ کی قیادت والے نیٹو اتحاد نے باغیوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن معمر قذافی کے زوال کے بعد آج تک بھی لیبیا میں امن قائم نہیں ہو سکا۔ لیبیا میں کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے اور الگ الگ علاقوں پر الگ الگ طاقتوں کا کنٹرول ہے۔ جس حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے اس کا اثر دارالحکومت تریپولی کے آس پاس تک ہی محدود ہے۔ بتایا گیا کہ حملہ آوروں نے سیف الاسلام کو ان کے گھر کے گارڈن میں ہلاک کیا، اس کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ سیف الاسلام کسی وقت مغربی ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ایک ریفارمر کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ 2015 میں انہیں ایک عدالت نے جنگی جرائم کے لیے سزائے موت سنائی تھی۔ وہ سزا سے بچنے کے لیے کئی برس زندان میں انڈر گراؤنڈ رہے، لیکن بعد میں معافی قانون کے تحت انہیں بری کر دیا گیا۔ سیف الاسلام کی عمر 53 سال تھی۔ تریپولی سے کام کرنے والی حکومت کے لیڈر خالد المشری نے اس ہلاکت کی فوری اور صاف ستھری تحقیقات پر زور دیا۔ یوکرین اور رشیا کے عہدیداروں نے ابوظہبی میں دوسرے دور کی بات چیت شروع کی۔ امریکہ کی کوششوں سے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ یوکرین اور رشیا کے عہدیدار چہارشنبے کی صبح ابوظہبی پہنچے۔ رشین میڈیا میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا امریکی ڈیلیگیشن بھی بات چیت میں حصہ لے رہا ہے۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے الزام لگایا ہے کہ رشیا اس سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہا ہے جس کے مطابق رشیا نے اتفاق کیا تھا کہ وہ یوکرین کی انرجی سائٹس پر حملے نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے موسم سرما کے حوالے سے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ یو اے ای کے صدر کے ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات عالمی استحکام کے لیے سب سے اہم ہیں اور ان کے درمیان مسابقت یعنی کمپٹیشن کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ انور قرقاش دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ چائنا تعلقات کو احتیاط سے نمٹا جائے تو اس سے دنیا بھر میں اسٹیبلٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ قرقاش نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں استحکام کے لیے فلسطین مسئلے کو حل کرنا بے حد ضروری ہے۔ دبئی انڈر گراؤنڈ ٹرانسپورٹ سسٹم رکھنے والا لاس ویگس کے بعد دنیا کا دوسرا شہر بن جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو دبئی لوپ کا نام دیا گیا ہے۔ دبئی لوپ 24 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک نیٹ ورک ہے جس میں 19 اسٹیشنز ہوں گے۔ اس پروجیکٹ پر اندازاً $681 ملین کا خرچ آئے گا۔ دبئی لوپ ٹنل ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جسے ایلن مسک کی بورنگ کمپنی ڈیولپ کر رہی ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ اپوزیشن کی گڑبڑ کے دوران پارلیمنٹ کو 5 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کو صدر جمہوریہ کے خطاب پر بحث کا جواب دینا تھا، لیکن پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی گڑبڑ اور احتجاج کی وجہ سے وزیر اعظم مودی کے خطاب کو لوک سبھا میں آخری لمحے میں ملتوی کیا گیا۔ وزیر اعظم لوک سبھا میں چہارشنبے کو خطاب کرنے والے تھے۔ کانگریس لیڈر کے سی وینوگوپال نے کہا کہ پوری اپوزیشن چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف امپیچمنٹ کی تحریک پیش کرنے کے بارے میں مل کر کام کرے گی۔ ایک دن پہلے چیف منسٹر بنگال ممتا بنرجی نے یہ خیال پیش کیا تھا۔ اس دوران راہل گاندھی نے اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کیا۔ پارلیمنٹ کمپلیکس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وینوگوپال نے کہا کہ وہ اس تجویز کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں۔
ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے چہارشنبے کو SIR کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ میں دلیلیں پیش کرتے ہوئے ایک تاریخ بنائی. وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئیں. اپنے روایتی انداز میں انہوں نے الیکشن کمیشن پر تنقید کی اور کہا کہ الیکشن کمیشن نے عام لوگوں کو پورے بنگال میں بہت تکلیف پہنچائی ہے. ممتا بنرجی اپنی روایتی سفید رنگ کی ساڑی پر کالا کوٹ پہنی ہوئی تھیں. انہوں نے صبر سے انتظار کیا اور چیف جسٹس سوریہ کانت کے اجلاس میں 2 گھنٹے سے زیادہ وقت بیٹھی رہیں. جب وقت آیا انہوں نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ بند کمروں کے پیچھے انصاف مر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بنگالی عوام کو انصاف نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ میں نے شخصی طور پر الیکشن کمیشن کو 6 خط لکھے لیکن کوئی جواب نہیں ملا. ممتا بنرجی نے اپنا کیس پیش کرنے کے لیے 5 منٹ مانگے لیکن چیف جسٹس نے انہیں 15 منٹ دیے. لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے چہارشنبے کو سابق آرمی چیف جنرل MM نروانے کی یادداشتوں پر مبنی کتاب دکھائی اور دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2020 میں انڈیا چائنا ٹکراؤ کے درمیان ذمہ داری نہیں نبھائی اور نروانے پر بوجھ ڈال دیا. پارلیمنٹ کمپلیکس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ وہ انڈیا کے نوجوانوں سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو اچھی طرح دیکھیں. حالانکہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ اسپیکر نے کہا ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے. حکومت نے کہا کہ اس کتاب کا وجود نہیں ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ کتاب نہیں ہے لیکن ہر نوجوان کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کتاب ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے منی پور میں فوری اثر کے ساتھ صدر راج برخاست کر دیا جس کے بعد عوامی حکومت بن گئی. منی پور میں پچھلے سال 13 فروری کو صدر راج لگایا گیا تھا. اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. منی پور میں شام 6 بجے کھیم چند سنگھ نے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے چہارشنبے کو BJP رکن پارلیمنٹ نونیت سنگھ کو غدار دوست کہتے ہوئے ایک تنازع پیدا کر دیا. پارلیمنٹ کمپلیکس کے مکر دوار پر کانگریس ارکان پارلیمنٹ کے سسپینشن پر احتجاج جاری تھا جب راہل اور بٹو کے درمیان لفظی تکرار ہوئی. کانگریس لیڈر نے بٹو کو ایک غدار قرار دیا. بٹو نے اس کا جواب دیتے ہوئے راہل گاندھی اور کانگریس MPs کو سڑک کے غنڈے قرار دیا. اس دوران BJP کے لیڈرز نے راہل گاندھی کے خلاف احتجاج کیا. خاص طور پر سکھ لیڈرز نے احتجاج کیا اور ان کے ریمارکس کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے سکھوں کی دل آزاری کی گئی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری A کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں. حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس. ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسیں کے ذریعے زیارتیں. یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ. الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد. حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری. گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز. ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D. گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ. حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026. اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے. گولڈن ٹریولز، beside کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد. امریکی جہاز نے ایرانی ڈرون مار گرایا. IRGC کی کشتیاں جارحانہ انداز میں امریکی ٹینکر کے قریب پہنچ گئیں. جمعے کی بات چیت سے پہلے تناؤ بڑھانے والے واقعات. وائٹ ہاؤس نے کہا بات چیت شیڈیول کے مطابق ہوگی. ایران بات چیت کو ترکی سے عمان منتقل کرنے کا خواہش مند. عباس عراقچی نے خطے کے فورن منسٹر سے کی بات چیت. اسرائیل نے ایک بار پھر جنگ بندی کی دھجیاں اڑائیں. الگ الگ حملوں میں 21 فلسطینی جاں بحق. مغربی کنارے میں 1 شہید. طیب اردوان کی محمد بن سلمان سے ملاقات. سعودی عرب اور ترکی سیریا کی دوبارہ تعمیر اور استحکام کے لیے کام کریں گے.
معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو گھر پر حملہ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا، ترپولی حکومت نے کہا شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ یوکرین اور رشیا کے بیچ ابوظہبی میں دوسرے دور کی بات چیت شروع، زیلنسکی نے کہا ماسکو سمجھوتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی گڑبڑ، لوک سبھا میں وزیر اعظم مودی کے خطاب کو آخری لمحے میں ملتوی کر دیا گیا۔ ممتا بنرجی ایس آئی آر کیس میں وکیل کی حیثیت سے پیش ہوئی، کانگریس نے کہا گیانیش کمار کے خلاف مواخذے کی تحریک پر کام کریں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراد سے اجازت، اور اپنا بے حد خیال رکھنا۔